ناظرین، اور اگر بات کریں نواز حکومت کی تو پچھلے 3 سالوں میں جو ہے وہ اضافی قرضہ جو ہے $25 ارب لیا گیا. اب اس سے قومی اکانومی پہ کیا اثرات مرتب ہوئے؟ ڈاکٹر صاحب، ہمارے پاس آلریڈی وسائل کم ہیں، اس پہ سے یہ قرضے، اور یہ وہ قرضے ہیں جو دوسرے قرضوں کو پورا کرنے کے لیے، مطلب جو ہماری پراپرلی ٹائمنگ پہ کرنی چاہیے تھی ہمیں قرضے کے حوالے سے، وہ ہم نہیں کر سکے اور ہم قرضوں پہ قرضہ لیے جا رہے ہیں. شادیہ آئی تھنک 5 جون کو شاید اوتھ اٹھائی تھی پرائم منسٹر صاحب نے. تو یہ جو آپ نے فگرز بتائیں یہ جون 2013 سے لے کے جون 2016 تک ہیں. ان 3 سالوں میں ایاز صاحب ورلڈ بینک سے صرف ہم نے کوئی $9.7 ارب لیا ہے، IMF سے $6.2 ارب لیا ہے، اور یہ سب کو جمع کر دیں تو $25 ارب صرف پچھلے 3 سالوں میں اضافی قرضہ جات ڈالر کی مد میں. روپے کی قرضہ جات اس سے علاوہ ہیں. اب اس سے پرابلم یہ ہے کہ اس کی جو واپسی ہونی ہے وہ بھی ڈالرز میں ہونی ہے. اگر ڈالر کے قرضہ جات ہیں تو آپ نے ڈالرز ہی واپس کرنے ہیں، اور ڈالرز ہمیں جو مل رہے ہیں وہ جو ہماری ایکسپورٹس ہیں، جو ہماری برآمدات ہیں، وہاں سے ہمیں ڈالرز ملتے ہیں، اور وہ ہم نے ان قرضہ جات کی شکل میں واپس کرنے ہیں. پرابلم یہ آ رہا ہے کہ قرضہ جات بے شمار لیے چلے جا رہے ہیں ڈالرز کی مد میں، اور ایکسپورٹس ہماری ساتھ ہی ساتھ گری چلی جا رہی ہیں. اب جو لیٹسٹ اسٹیٹ بینک نے جولائی سے نومبر تک کا ڈیٹا دیا ہے، اس میں ہماری ایکسپورٹس جو ہیں وہ 8.7 بلین کی ہیں، اور جو امپورٹ ہیں وہ 17.3 بلین کی ہیں. یعنی کہ اس میں جو گڈز کا خسارہ ہے وہ $8.6 ارب کا اٹ سیلف خسارہ ہو گیا. اور یہی خسارہ اسی پیریڈ میں پچھلے سال کے مقابلے میں 91% بڑھ گیا ہے. اب آپ کے پاس جو ڈالرز آ رہے ہیں وہ بھی کم ہو رہے ہیں، ڈالرز کے قرضہ جات آپ زیادہ لیے چلے جا رہے ہیں، تو آپ کے پاس ڈالرز کی قلت ہو جائے گی، آپ ان قرضہ جات کی واپسی نہیں کر پائیں گے. اچھا، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا ایک بڑا عجیب حساب ہے اس پیریڈ کے دوران، جو اسٹیٹ بینک بتاتا ہے کہ جولائی سے نومبر تک فورنرز نے پاکستان میں $460 ملین انویسٹ کیے ہیں، انہوں نے سرمایہ کاری کی ہے. لیکن اسی پیریڈ کے دوران جو پروفٹس اور ڈیویڈنڈز ہم نے باہر بھیجے ہیں ڈالر کی مد میں انہی کمپنیز کے زور پہ، وہ 591 ملین کے. تو یہاں پہ بھی آپ کو $130 ملین کا خسارہ ہو گیا. آپ قرضے لیے چلے جا رہے ہیں، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کم ہو رہی ہے، اس کی مد میں بھی پیسہ زیادہ باہر جا رہا ہے، اور ہماری ایکسپورٹس بھی گرتی چلی جا رہی ہیں، ایکسپورٹ اور امپورٹ میں فرق بہت بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو اس کا ایفیکٹ ہوگا ہمارے روپے کے اوپر. اچھا ایاز صاحب، ایک وقت تھا جب پاکستان کی سوورن گارنٹی کو ایکسیپٹ کیا جاتا تھا، مگر اب تو ہم اپنے ایسٹس بھی دے رہے ہیں. یہ حال ہو گیا پاکستان کا. دیکھیے، یہ جو ہے یہ ہمارے گلے تو پڑنا ہے. یہ جو ڈیٹ کا یہ جو قرضوں کا جو جس کنویں میں ہم نے غوطہ لگایا ہوا ہے، یہ ہمارے گلے تو پڑے گا، ہمارے بچوں کے گلے پڑے گا. یار صاحب، ہم بچ جائیں گے نہیں. اتنا بھی جس تیزی سے یہ ہو رہا ہے، شاید ہماری زندگی میں شاید اگلے الیکشن کے بعد یہ کرائسس جو ہے یہ پیدا ہو جائے. کیونکہ آپ نے قرضہ جات ڈیفالٹ، یا تو آپ ڈیفالٹ کریں نا، آپ نے جو قرضوں کی قسط ہے وہ آپ نے دینی ہے. آپ بورو کر رہے ہیں، آپ لے رہے ہیں ان کو واپس کرنے کے لیے. یہاں پہ ہمارے سامنے اگزامپلز ہیں. گریس کا کیا مسئلہ تھا؟ گریس پہ کوئی یونان پہ کوئی ایٹم بم تو نہیں گرا تھا. یہی تھا کہ پیسے انہوں نے اتنے قرضہ جات کر لیے تھے کہ ان کی معیشت جو ہم سے بہرحال آگے ہے، ہم سے بہرحال تکڑی ہے، وہ ان قرضہ جات کو واپس نہیں کر سکتے تھے. وہاں کے یہی کرائسس تھا. یورپ میں باقی جو ممالک ہیں، آئرلینڈ میں ایسے ہوا ہے، باقی ہوا ہے. تو ہم جو ہے IMF پروگرام ہم کر لیتے ہیں، کچھ اور ہم کر لیتے ہیں. ریزروز ہمارے پاس ہے نہیں. ہم قرض ریزروز ہیں وہ ہم نے قرضہ جات کی بنیاد کے اوپر میں کہہ رہا ہوں کہ ہم قرض لے کے ریزروز بنا رہے ہیں. وہ تو یہی بات ہے کہ میرے پاس پیسے اکاؤنٹ میں نہ ہوں، لیکن میں نیشنل بینک سے ایک لون لوں اور اپنے پرسنل اکاؤنٹ میں کر دوں اور کہوں کہ یہ میرے پاس 15 لاکھ روپے ہیں، وہ میں یہ بتائے بغیر کہ میں نے تو ادھار لیا ہے، بینک سے لیا ہے. تو یہ ہمارے گلے پڑنا ہے. کب پڑے گا، کس تکلیف میں ہم ہوں گے، کیونکہ ہماری معیشت کی وہ جو ہے طاقت، کیپیسٹی، وہ اس قرضے کو سروس کرنے کے لیے ہے ہی نہیں. اچھا، اس میں ابھی سی پیک ڈیٹ اس میں سی پیک ڈیٹ نہیں آیا. ابھی چائنا سے آپ اور مزید قرضے لیں گے اور اس کے جو پروجیکٹس بنیں گے پھر اس کے بھی ڈالرز آپ نے واپس کرنے ہوں گے. ابھی ان ساری کیلکولیشنز میں وہ نظر نہیں آ رہا ہے.
اتنا زیادہ بوجھ ہو جائے گا ڈالر کے قرضہ جات کا کہ آپ واپس نہیں کر پائیں ڈاکٹر صاحب، جو ہمارے پاس 2-3 بڑے پرابلمز ہیں جو پاکستان فیس کر رہا ہے، ایک ہے ٹیررزم کا، ایک ہے ہماری کمزور معیشت کا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو قرضہ جات کی یہ ایک ہماری پاکستان کا جو آپ یوں کہہ لیجئے اس کی جو ساکھ ہے، اس کا وجود ہے، اس کی بنیاد ہے، اس کے لیے ایک یہ تھریٹ ہے. لیکن جس طریقے سے اس کے بارے میں تشویش ہونی چاہیے بالکل نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمبن ٹوٹا والا جو آرٹیکل بھی لکھا تھا اس میں آپ نے کچھ اس کا ذکر بھی کیا تھا، تو یہ اس کا مطلب ہے کہ جو سی پیک سے ہمیں کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے کہ کوئی ارننگ ہوگی اور ہم اس کو جو ہے وہ پے بیک کر سکیں گے؟ دیکھیے، سی پیک کو سیریسلی دیکھنا پڑے گا کہ جو پروجیکٹس ہمارے قومی مفاد میں ہیں ان کو ہم لے کر آگے بڑھیں گے، اور اس کو سیریسلی دیکھنا ہوگا کہ ہم کن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ قرضہ جات لے رہے ہیں، اور جو پروجیکٹس بنائے جائیں گے. دیکھیے یاسر، قرضہ لینے سے مجھے کوئی گھبراہٹ نہیں ہے. اگر آپ قرضہ لے رہے ہیں اور اس پہ 5% سود دے رہے ہیں، اور جو پروجیکٹ لگایا آپ نے اس قرضے سے وہ آپ کو 10% ریٹرن دے رہا ہے، تو پھر کوئی پرابلم نہیں ہے. پھر آپ بے شمار پروجیکٹ لگائے چلے جائیں. لیکن اگر آپ نے قرضہ لے لیا ہے بانڈز کی شکل میں، اور آپ نے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے ذخائر جمع ہو گئے ہیں، زر مبادلہ کی ذخائر بن گئے ہیں، بانڈ کے اوپر آپ دے رہے ہیں 7-7.5% ریٹرن، یہاں پہ آپ کو ریٹرن 0 مل رہا ہے. یا اورنج لائن آپ دیکھ لیجئے، اس پہ اگر آپ 5 یا 6% سود دے رہے ہیں اور اس کے اوپر ریٹرن آپ کو نہیں آ رہا. نہیں، دیکھیے سی پیک کا فلسفہ اور ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں پہ اتنی سہولیات بن جائیں گی پاکستان میں، توانائی کا مسئلہ ختم ہوگا، سڑکیں بن جائیں گی، ریل روڈز بن جائیں گی، وہ سہولیات اتنی پیدا ہوں گی کہ وہ اکانومی کو لفٹ کرے گا. خواب دیکھنا تو درست ہے. نہیں، دیکھیے خواب ضرور دیکھیے آپ. یہ فلسفہ ہے کہ آپ جو ہے سارے جب آپ خود فیل ہو جاتے ہیں پھر آپ دوسرے ممالک پہ دیکھنے لگتے ہیں کہ یہ ہمیں آ کے ان سارے پرابلم سے نکال دے گا. دیکھیے ایک بات ہے، سڑکیں بنیں گی شمال سے لے کے جنوب تک، ہماری ریل روڈ سسٹم، ہماری بہت ساری سڑکیں بن رہی ہیں جس سے آمد و رفت میں آسانیاں پیدا ہو رہی ہیں. لاہور سے اسلام آباد سڑک بنی، وہاں پہ آپ کو یاد ہے کہ کتنے منصوبے تھے انڈسٹریل پروجیکٹ بنانے، ایک بھی نہیں بن پائے. سر سڑکیں گوئنگ فرام ون ویئر ٹو نو ویئر. فوکس اس پہ کرنا چاہیے نا جی. سر فوکس ہر اس پروجیکٹ پہ کرنا چاہیے جس پہ انویسٹمنٹ کے بعد ہمیں ریٹرن آئے گا. اگر آپ نے سڑکیں لون لے کے بنا دیں اور وہاں پہ کوئی انڈسٹریل زون نہ بنے. بات یہ ہے کہ فوکس آپ کو کرنا چاہیے کہ آپ کی باقی اکنامک ایکٹیویٹی جو ہے صوبوں کی، جو وفاق کی ہے، وہ بھی اس سطح پہ جائے گی یا نہیں جائے گی. آپ نے سڑکیں بہرحال آپ کو ضرورت ہے، توانائی بہرحال آپ کو ضرورت ہے. یہ جو آپ کی خواب ہے کہ اکانومی امپروو ہوگی اور آپ کی وہ جو صنعتیں ہیں وہ بند رہیں، بجلی نہ ہو یا 8-8 گھنٹے بند رہیں، تو کوئی معیشت آج کل کے دور میں نہیں چل سکتی. سی پیک وہ آپ کو لفٹ اور بوسٹ دے گا. آج کل یہ ایشو ہے سر، جو بھی ہمارا پرابلم ہے حکومت کہتی ہے سی پیک دور کر دے گا. آپ کے یہ جو پرابلمز آج ہم نے ابھی قرضہ جات کے حوالے سے ڈسکس کیے، یہ سی پیک دور نہیں کر پائے گا. جو جینوئن پرابلم ہے ملک کے، وہ ہم نے خود دور کرنے ہیں. نہیں سر، سیریس اکانومسٹ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو موقع ملے گا. اب موقع کا فائدہ ہم اٹھاتے ہیں یہ نہیں، وہ ہم پہ منحصر ہے، وہ گورنمنٹس پہ اور جو ہمارا گورننگ سٹرکچر ہے اس پہ منحصر ہے. صاحب ٹیکس ہمارا بڑا ہے، انفلیشن ہماری بڑھ رہی ہے، روپے کی قیمت ہماری گر رہی ہے. ٹیکس کون سا بڑا ہے جی؟ انڈائریکٹ ہے، ٹیکسز تو ہم دیتے نہیں ہیں. انفلیشن جو ہے وہ انڈر کنٹرول ہے، زیادہ وہ نہیں گئی. سر کون ٹیکس نہیں دیتا؟ پاکستان میں کوئی ایسا شخص ہے جو ٹیکس نہیں دیتا؟ ڈائریکٹ ٹیکسز ہم نہیں دیتے، انڈائریکٹ ٹیکسز جو ہے ہمارا سارا پائی بنتا ہی انڈائریکٹ ٹیکسز کا ہے. انڈائریکٹ ٹیکسز کا بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ سی پیک سے کوئی سہولیات نہیں ہوں گی تو اس سے میں اگری نہیں کروں گا. سی پیک سے ہمیں اپنا مفاد نکالنا ہوگا. سر دیکھیے آپ اگر سائیوال کول پروجیکٹ بنا رہے ہیں سی پیک کے تحت، اور وہاں پہ آپ چائنیز انویسٹر کو 27% ریٹرن کی گارنٹی دے رہے ہیں. سر دیکھیے، آپ اس پروجیکٹ پہ ایک پہ نظر نہ کریں نا کہ ایسے ہی ہے، یہ اورنج لائن ہے، یہ فلانا ہے. دیکھنا کوئی یہ ایسا ہے پروجیکٹ بتا دیجئے جس میں ہمارا فائدہ ہو رہا ہو. دیکھیے سڑکیں بہرحال آپ کو چاہیے. آپ جو ہے جب بات آرگیومنٹ چلتی ہے آپ پھر اسے کاٹ دیتے ہیں. ہمیں ایک جو ہے فریم ورک ملے گا، اس فریم ورک کو ہم استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں. صوبے جو ہیں اپنی جو پالیسیز ہیں اس کے ساتھ جو نئی سہولیات ہیں اس کے ساتھ ملا سکتی ہیں یا نہیں. فرض کر لیں کہ آپ کو سڑک بن رہی ہے، ٹھیک ہے بھائی، آپ نے پھر اس کے ساتھ کوئی انڈسٹری لگانی ہے یا نہیں لگانی.
कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जिनको आपने एडवांटेज देनी है, उनको आगे लाना है, आपने ज़रात के लिए क्या करना है। ये गोजरा से सड़क बन जाएगी खानेवाल, खानेवाल से कहीं और बनेगी, ये जो है मोटरवे बनेगी फ्रॉम कराची टू लाहौर, तो इससे आप फायदा क्या लेंगे। फोकस हमें उस पे करना चाहिए। अगर आप ये चैलेंज कर दें कि जी उसको कोई फायदा ही नहीं है, तो मेरे ख्याल वो बात सही देखिए, है। दुनिया में कहीं सड़कों के बेसिस के ऊपर तरक्की नहीं हुई, सिर्फ सड़कें बनाने के ऊपर आप तरक्की नहीं कर पाते। बिल्कुल नहीं। यू हैव टू जॉइन, आपने उसमें मैं आपको एग्जांपल देता हूं सर, मैं आपको आपने प्रोडक्शन फैसिलिटीज को जॉइन करना मैं है। एग्जांपल आपको देता हूं। 1933 में जब हिटलर पावर में आया, मईशत तबाह थी उसकी, अनएम्प्लॉयमेंट जो थी, बेरोजगारी बहुत ज्यादा थी। एक जो फैक्टर हिटलर ने किया, उसने कहा सड़कें बनाएं। ये जो मोटरवे है, ऑटोबान, इसका जो है, जो मुअज्जिद है, वो हिटलर है। आजकल भी डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहा है यूएस में कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करेंगे, उससे इकोनॉमी हमारी लिफ्ट होगी। तो ये मौके हैं, इससे हम फायदा उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। यासर ने कहा मौके हैं, इससे फायदा उठाना चाहिए, रेवेन्यू जनरेट करके कर्ज अदा करना चाहिए।